جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو اس مسئلے پر چل رہی ہے کہ رب العزت نے کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کی ہے، اور اگر آپ کا پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا تو رب العزت اس کائنات کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ تو اسی سلسلے کی گفتگو کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ہماری جو گزشتہ گفتگو اس میں یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے کہ ارض و سماوات کی تمام کائنات رب کائنات نے بنی نوع انسان یعنی اولاد آدم کے لیے پیدا کی ہے، اور اس استنباط بلکہ واضح نص قرآن سے کسی شخص کو انکار نہیں، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو وہ اسے تسلیم کرتا ہے کہ یہ سب کچھ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ بطیب خاطر اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات ارض و سما جملہ ابن آدم کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن جب ہم بنص حدیث کہتے ہیں کہ کائنات ارض و سما رب محمد نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے، تو عقل نادان کو انقباض ہونے لگتا ہے، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ رب العالمین نے کائنات ارض و سما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے۔ عقل نادان کو یہ عقیدہ محض مبالغہ اور رطب و یابس دکھائی دیتا ہے، اور وہ ان روایات کو ضعیف قرار دے کر اس عقیدے کے قائلین کو مبالغے اور دین میں غلو کا الزام دیتی ہے، اور بسا اوقات اہل محبت کا تمسخر تک اڑانے سے باز نہیں آتی۔ یہ عقل نادان کا المیہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ بنص قرآن یعنی قرآن کی روح سے کل کائنات ارض و سما کا بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا جانا تو قبول کر لیتی ہے، اور سبحان اللہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ دیکھو رب العالمین نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے پوری کی پوری کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے، تو یہ بات اسے ہضم نہیں ہوتی، اور وہ ناروا انقباض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسے عقل نادان کی بد نصیبی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے کہ وہ ایک بات کو پوری ابن آدم کے لیے ماننے کو تو تیار ہے، لیکن اسی بات کو شاہکار ربوبیت اور فخر آدمیت جیسی ہستی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب ہم بفضلہ تعالی یہ جن آیات کا ہم نے تذکرہ کیا، اور جو آیات قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر موجود ہیں، یعنی وَخَلَقَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جملہ بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا گیا ہے۔
ناظرین گرامی اور حاضرین گرامی، اب ہم گفتگو کو اس مرحلے میں لے کر چلنے والے ہیں جہاں آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کی روح جھوم اٹھے۔ بفرض محال ہم مان لیتے ہیں کہ مذکورہ آیات کا مصداق پوری ابن آدم ہے، اور خلق لکم اور سخر لکم سے مراد پوری نسل انسانی ہے، اور بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر انہی آیات کو بنظر عرفان اور حب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدسہ درمیان میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ایمان افروز حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان ارشادات ربانی کی حقیقی واقعی مصداق صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ نسل انسانی تمام تر اپنی ایمانی اور روحانی پرواز اور سائنسی و مادی ترقی کے باوجود من حیث المجموع بھی ان ارشادات ربانی کا مصداق نہیں بن سکتی۔ عزیزان گرامی، یہ سائنس کیا ہے؟ مطالعہ فطرت کا نام ہے، یہ مظاہر قدرت کا مطالعے کا نام ہے، اور سائنس نے مظاہر کائنات میں اور مظاہر قدرت میں جو کار فرما مخفی اصول تھے، جو ضابطے تھے اور جو اسرار تھے، ان کی کھوج لگائی، اور پھر اس کی بنیاد پر مختلف چیزیں ایجاد ہوئیں۔ آج آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، ہزاروں ایجادات ہیں، یہ سائنس کی ایجادات ہیں، اور سائنس نے یہ ایجاد کیسے منظر عام پر لائیں؟ یعنی سائنسدانوں نے کائنات میں اور اس کے مظاہر میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، ان میں پنہاں اصولوں کو، رازوں کو بے نقاب کیا، اور پھر ان کی بنیادوں پر انہوں نے ایجادات کی، جس سے ہمارا تمدن مالا مال ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے سائنسی میدان میں، جتنی بھی ایجادات ہو چکی ہیں، اور جیسے جیسے بھی سائنسی معجزات آج سامنے آ چکے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی کوئی بڑے سے بڑا روحانی پیشوا یا بڑے سے بڑا سائنسدان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے کائنات ارض و سما کی ساری بلندیوں کو چھو لیا ہے، یا کائنات ارض و سما کے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، یا کائنات تسخیر کا جو عمل ہے وہ اس نے مکمل کر دیا ہے؟ دوستو، روحانی پرواز کے اعتبار سے تو کوئی ہستی ایسی نظر نہیں آتی جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے۔ البتہ سائنسی ترقیوں نے تسخیر کائنات کے حوالے سے چشم انسانی پر کائنات کے بڑے بڑے راز ہائے سربستہ بے نقاب کر دیے ہیں، اور سائنس کی تسخیر کے قدم اب مریخ تک جا پہنچے ہیں، اور سائنس نے مظاہر کائنات میں کار فرما مختلف قوانین اور ہمہ نوع اسرار کو بے نقاب کر کے انسانی ترقیوں کے لیے نئے سے نئے باب کھولے ہیں، اور طرح طرح کی ایجادوں سے دامن تمدن کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ سائنسی ترقیوں کا عالم ہے کہ سائنس نے ایٹم تک کا سینہ چاک کر کے ہائیڈروجن بم جیسے تباہ کن ہتھیار تیار کر ڈالے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب مظاہر خلق لکم اور سخر لکم کی حقانیت کے آئینہ دار ہے۔ لیکن یہ امر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود سائنس کائنات و ارض و سما کے کروڑویں حصے کا بھی صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکی، چاہے جائے کہ یہ کہا جائے کہ اس نے جملہ راز ہے کائنات کو یا مظاہر کائنات کو تسخیر کر لیا ہے۔ سائنس کی تو ابھی پہنچ ہی نہیں ہے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ یہ روشنی ہے، اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یعنی یہ روشنی اس رفتار سے سفر کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، انہی سائنسدانوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ایسے ایسے ستارے بھی موجود ہیں،
ایسی ایسی کہکشائیں موجود ہیں کہ جہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچتے ہوئے اربوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو اسی کائنات میں اربوں کے اعتبار سے کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں میں کروڑوں اور کھربوں کے اعتبار سے جو ہیں وہ سیارے اور ستارے ہیں۔ تو اتنی وسیع کائنات انسان کے کب بس میں ہے کہ وہ جملہ کائنات کا جو ہے وہ اسے تسخیر کر سکے، یا اسے اپنے تابع لا سکے، یا اسے اپنے کام میں لا سکے۔ تو اب سوال یہ دیکھیے کہ ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جو بیان خداوندی کی مصداق بن کر سامنے آتی ہے۔ اس نقطے کو سامعین ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ ایک طرف بیان خداوندی ہے کہ ہم نے کائنات ارض و سما کو انسان کے لیے پیدا اور مسخر کر دیا ہے، اور دوسری طرف امر واقعی یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت اپنی تمام تر مادی و سائنسی ترقیوں کے باوجود کائنات ارض و سما کا کروڑواں حصہ بھی تسخیر نہیں کر سکی، یا اسے اپنے تابع یا استعمال میں نہیں لا سکی۔ تو اے دوستو، ایسے میں بیانات خداوندی کو الزام کذب سے بچانے کے لیے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتی ہے، اور بزبان حال یہ حقیقت بے نقاب کرتی ہے کہ ہاں، پورے قافلہ انسانیت میں ایک ہستی ایسی ہے جو اس شان کی مالک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ کائنات ارض و سما رب العالمین نے اس کے لیے بنائی ہے، اور پھر اسے اس کے تابع بھی کر دیا ہے، اس کے کنٹرول میں بھی دے دیا ہے، اس کے لیے مسخر بھی کر دیا ہے، اور وہ ہستی صرف حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس بیان کا مصداق بن کر سامنے آتی ہے۔ اگر پوری کائنات ارض و سما میں اور پوری ابن آدم میں کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہ ہو جو اس رب تعالیٰ کے بیان کا مصداق بن سکے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں نے یہ انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو رب تعالیٰ کا یہ بیان خلاف واقع ہے، یہ خلاف واقع ہے، اور نعوذ باللہ یہ کذب ہے کہ جب پوری کی پوری انسانیت مل کر بھی اسے اپنے تحت نہیں لا سکتی، اس کی تسخیر نہیں کر سکتی، تو پھر رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے ابن آدم کے لیے اسے مسخر کر دیا، اس کا کوئی اور معنی نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ رب تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے اس بیان کو کذب کے الزام سے بچانے کے لیے یہ عقیدہ لازم ہے کہ اس دنیا میں ایک ہستی کم از کم ایسی ہے جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ رب تعالیٰ نے کائنات اس کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی جو ہستی اور آپ کی یہ جو شان ہے، یہ بیان خداوندی کی صداقت پر دلیل بن رہی ہے۔ الحمدللہ، اگر پورے قافلہ انسانیت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو ان ارشادات خداوندی کا مصداق بن سکے، تو پھر رب تعالیٰ کا یہ کہنا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے کہ میں نے کائنات ارض و سما تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور پھر یہ کہ کائنات ارض و سما کو تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے۔ ایک چیز کو رب تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہو، اور اس کا ببانگ دہل اعلان بھی قرآن میں کر دیا ہو، اور پورے کے پورے کاروان انسانیت میں ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو ارشاد ربانی کا مصداق بننے کی اہلیت یہ رکھتا ہو، تو پھر ارشاد خداوندی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس پر غلط یا خلاف واقع ہونے کا الزام آتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے تو صحیح، حضور کی شان دیکھیے کہ ایک طرف خدا کے دعوے پر یا خدا کے بیان پر جب کذب کا ایک الزام آنے لگتا ہے، تو ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کی دلیل بن کر سامنے آ جاتی ہے، ہاں، کہ ایک ہستی میں ہوں، ایسی ہستی ہوں
کہ جسے رب تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ میرے لیے اسے مسخر کر دیا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان سے واقف نہیں ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں یہ کائنات بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی کائنات رب نے صرف اپنے ایک بندے کے لیے پیدا کر دی ہوگی، ان کا عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات صرف ایک شخص کے لیے پیدا کر دی ہو۔ ایسا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ سے آگاہ نہیں ہے، مقام مصطفی کی انہیں معرفت حاصل نہیں ہے، وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام پر آشکار نہیں ہوا، ورنہ وہ اس طرح کی بات نہیں کہتے۔ خدا کی قسم حقیقت محمدیہ اتنی عظیم ہے اور اتنی وسیع ہے کہ یہ تمام کائنات اپنی ساری وسعتوں کے باوجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے جسے ہتھیلی پر کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی بڑی کائنات کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے پیدا کی گئے ہو۔ یہ سب مفاسد اسی عقیدے سے پیدا ہوتے ہیں کہ رسول بشر محض ہی تو ہوتا ہے، ہم بشر محض ہی تو ہوتا ہے، ہمارے جیسا انسان ہی تو ہوتا ہے۔ تو جب انہیں اپنی کم مائگی، اپنی بے حیثیتی نظر آتی ہے تو نعوذ باللہ اسی چیز کا اطلاق وہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے سے نہیں چوکتے، حالانکہ غلطی ان کی ہے، ان کی فکر کی ہے، ان کی فکر محدود ہے، ان کی سوچ محدود ہے، ان کا تدبر موجود ہے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ تو انسان اپنے استادوں سے حاصل کر سکتا ہے، دین کا فہم انسان کتابوں سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک مقام مصطفیٰ کا تعلق ہے، خدا کی قسم مقام مصطفیٰ کو نہ استادوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، نہ کتابوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ مقام مصطفیٰ کو صرف رب تعالیٰ کی دین سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جب لوگوں نے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کبھی شامل بھی نہ کیا ہو کہ اے رب ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دے، تو رب تعالیٰ کب انہیں اپنے محبوب کی معرفت عطا کرے گا اور کب انہیں جو ہے اس کے رسول کی پہچان نصیب ہوگی؟ تو کتابوں کے ذریعے رسول کو نہیں پہچانا جا سکتا، اپنے فہم و تدبر اور اپنی تحقیق کے ذریعے بھی۔ میں غامدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی دعاؤں میں آج سے اس دعا کو بھی شامل کر لیں، اور ان کا کوئی عقیدت مند، ان کا کوئی ماننے والا، ان کو کوئی پیروکار میری یہ بات سن رہا ہے تو وہ انہیں ان تک پہنچا دے کہ اگر مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بارگاہ میں اپنے دامن مراد کو پھیلانا ہوگا، اور اس سے عرض کرنی ہوگی کہ مولا میں تیرے محبوب کا مقام کتابوں سے تو نہیں سمجھ سکا، اپنے استادوں سے نہیں سمجھ سکا، اپنے فہم و تدبر سے نہیں سمجھتا، تو ہی کوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کی معرفت کا کوئی چھینٹا ہی مجھے عطا کر دے، کوئی ایک کرن ہی عطا کر دے۔ خدا کی قسم جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پہچان عطا کی ہوتی ہے، اس کا تعارف عطا کیا ہوتا ہے، اس کی معرفت عطا کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور انہیں یہ پوری کی پوری کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کے مقابل ایک ذرہ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دوستو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ دیکھیے رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے جو آپ کا ذکر ہے بلند کر دیا ہے، لیکن فرمایا نہیں، لاکا آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیو جب رب تعالیٰ یہاں لاکا اپنے محبوب کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ذکر مصطفی کوئی معمولی چیز ہے، خدا کی قسم ذکر مصطفی یہ کائنات ارض و سما جتنی بھی ہے اس سے کروڑوں درجے بڑھ کر بھی آ جائے تو ذکر مصطفی اس سے بلند ہے۔ تو جب رب تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے اس کا ذکر بلند کر سکتا ہے تو پھر کائنات ارض و سما اس کے لیے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا۔ خدا کی قسم یہ جو شرح صدر ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ پوری کائنات ارض و سما اس کے سامنے ہیچ ہے۔ تو وہ جب رب تعالیٰ
اپنے محبوب کا سینہ اس کی رضا کے لیے، اس کے پیار میں نہیں کھول دیتا تو اس کے لیے یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات اس کے محبوب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کر دے۔ بات صرف یہی ہے کہ آج کمی ہے تو معرفت مصطفی کی ہے۔ آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ یہ امت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھنا چاہتی ہے، اپنی دانش اور اپنے تدبر کے ذریعے سمجھنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ پورا کا پورا دین عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، کتابوں سے سمجھا جا سکتا ہے، استادوں سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اس کے لیے عقل بھی بے بس ہے، خرد بھی بے بس ہے۔ اس کے لیے تو صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں دامن سوال دراز کرنا ہوگا کہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک ہمیں بھی نصیب کر دے، اس کی معرفت کی سمندر کا کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو جنہیں یہ معرفت کا کوئی قطرہ نصیب ہو جاتا ہے یا کوئی ایک جھلک ہی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ان چیزوں کو ماننا کوئی دشوار نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ جب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پوری ابن آدم جو ہے وہ نہ اس کے قابل ہو نہ اس کی تسخیر کر سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا جو بیانیہ ہے یا اس کا جو یہ اعلان ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، خلاف واقعہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ رب تعالیٰ نے انسانوں سے جھوٹ بولا۔ رب تو کہتا ہے کہ اے بندو میں نے تمہارے لیے سب کچھ تسخیر کر دیا ہے، لیکن کائنات انسانی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو اس کا مصداق بن سکے، جو یہ کہہ سکے یا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس کے لیے مسخر ہے۔ تو پھر خدا کا جو کلام ہے اس پر کذب کا الزام آتا ہے، اور اللہ کے بیان کو کذب سے بچانے کے لیے اور الزام سے بچانے کے لیے اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے، ہاں اے ابن آدم، اے عقل انسانی، اے دانش انسانیت، سن، ایک ہستی میں ایسی ہوں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی ہے۔ تو دوستو توحید ایک دعویٰ ہے اور رسالت اس پہ دلیل ہے، اسی طرح خدا ایک دعویٰ ہے اور اس پہ دلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو سنیں، اس چینل کو دیکھیں، اس پر کمنٹس کریں، اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے پاس یہ سلسلہ نور اسی طرح پہنچتا رہے۔ اور آج کے بعد میری سب سے گزارش ہے، جتنے بھی میرے قارئین ہیں، سامعین ہیں جو سن رہے ہیں، کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ اے رب تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی پہچان عطا فرما، ہماری عقل، ہماری خرد، ہماری دانش، ہماری استادیاں، ہماری شاگردیاں اور ہماری کتابیں اس سلسلے میں بے بس ہیں، اور ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے کہ ان کا دائرہ یہی کچھ ہے۔ اس کی معرفت اگر نصیب ہوگی تو اس کے رب سے ہوگی۔ تو اس دعا کو آپ اپنا اسے حرز جان بنا لیجئے، پھر دیکھیے کہ رب تعالیٰ کس طرح معرفت مصطفی کے خزانے تمہارے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔